السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صدف نورین اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل باد نسیم۔ ناظرین گرامی، مصر فرعونوں کی سرزمین ایک ایسی سرزمین ہے کہ جس کے سینے میں کئی پراسرار اور شرمناک کہانیاں دفن ہیں۔ مصر کے فرعونوں کے لیے اپنی بہنوں سے شادیاں رچانا اور اپنی بیٹیوں سے جنسی تعلقات قائم کر لینا کوئی بڑی اور خلاف معمول بات نہ تھی۔ ایسی ہی مصر کی ایک رانی جسے مصر کی تاریخ میں ٹریجڈی کوئن یعنی غموں کی ماری ملکہ کا خطاب حاصل ہے، کیونکہ یہ ملکہ جسے تاریخ انخ سنامون کے نام سے یاد کرتی ہے، پہلے اپنے باپ کی ہوس کا نشانہ بنی، اس کے بعد اپنے بھائی اور پھر اس کے بعد اپنے نانا کی۔ توت انخ آمن نامی فرعون کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ جس کا عالی شان مقبرہ گزشتہ صدی میں دریافت ہو چکا ہے، لیکن اس کی بہن انخ سنامون کے بارے میں بہت ہی کم افراد جانتے ہیں۔ فرعونوں کے مقبروں میں بنی تصاویر اس کی زندگی کی کہانی بیان کرتے ہیں۔ وہ مصر کے 18ویں حکمران خاندان کی شہزادی تھی جو 1350 قبل مسیح کے دوران پیدا ہوئی۔ اس کا باپ یعنی فرعون آخناتن مذہبی تبدیلیاں کرنے کے حوالے سے خاصا مشہور ہے، لیکن ان تمام تبدیلیوں کے سبب مصری عوام میں وہ خاصا غیر مقبول تھا، جبکہ اس کی غیر مقبولیت کی ایک بڑی وجہ اس کی آزادانہ جنسی سوچ اور تعلقات بھی تھے۔ انک سنامون اسی فرعون یعنی آخناتن اور ملکہ نفرتیتی کی تیسری نمبر کی بیٹی تھی۔ اس کی دو بڑی بہنوں کے نام میری تیتن اور میکی تیتن تھے۔ انک سنامون سمیت یہ تینوں شہزادیاں اپنے باپ کی جنسی ہوس کا نشانہ بنی۔ ان تینوں میں ایک بہن یعنی میکی تیتن اپنے ہی باپ یعنی آخناتن کے بچے کی پیدائش کے دوران جاں بحق ہوئی۔ فرعون آخناتن کی موت کے کچھ عرصے بعد جب توت انخ آمن نیا فرعون بنا تو شہزادی انخ سنامون کی شادی اس سے کر دی گئی۔ اس شادی کے وقت توت انخ آمن کی عمر 9 سال تھی، جبکہ انخ سنامون عمر میں اس سے کچھ بڑی تھی۔ یاد رہے کہ توت انخ آمن بھی آخناتن کا بیٹا یعنی انخ سنامون کا بھائی ہی تھا۔ آپ کو یہ باتیں کافی عجیب لگ رہی ہوں گی، لیکن ہم جس معاشرے کی بات کر رہے ہیں وہ آج سے 3000 سال پہلے گزر چکا ہے، جس میں بادشاہ کے خاندان کو سورج کا اوتار کہا جاتا۔ بادشاہی خون کو خالص رکھنے کی خاطر شہزادیوں اور شہزادوں کی شادیاں آپس میں ہی طے کی جاتی۔ بعد ازاں یہ شادیاں فرعونوں کی ہونے والی اولادوں میں ذہنی اور جسمانی معذوری کا سبب بھی بنتی تھیں۔ توت انخ آمن کی دریافت شدہ ممی اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ توت انخ آمن نامی فرعون، جس کی پیدائش بھی بہن اور بھائی کی شادی کے نتیجے میں ہوئی، پیدائشی طور پر نہایت کمزور اور زنانہ جسم کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ٹانگ سے معذور بھی تھا۔ اگلے 10 سالوں تک اس جوڑے یعنی توت انخ آمن اور ملکہ انخ سنامون نے نہایت کامیابی کے ساتھ حکومت کی۔ ان دونوں نے اپنے باپ کے وہ فیصلے جو عوام میں غم و غصے کا سبب بنے تھے، سب کے سب واپس لے لیے۔ شاہی مذہب تبدیل کر کے پرانے دیوتاؤں کی عبادت کو بحال کر دیا گیا۔ توت انخ آمن اور انخ سنامون کی اس شادی کے نتیجے میں 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، لیکن یہ دونوں بھی جسمانی کمزوری کے سبب زیادہ عرصے نہ جی سکیں۔ ان دونوں بیٹیوں کی ممیاں فرعون توت انخ آمن کے مقبرے سے برآمد ہو چکی ہیں۔ انخ سنامون اور توت انخ آمن کی حالات زندگی معمول کے مطابق چل رہے تھے کہ اچانک 18 سال کی عمر میں توت انخ آمن کی موت واقع ہو گئی۔ اب انخ سنامون اکیلے ہی تخت کی وارث تھی، لیکن ملکہ نفرتیتی کا باپ اور انخ سنامون کا نانا، جس کا نام آیا تھا، توت انخ آمن کے دور میں ایک قابل مشیر اور سلطنت کے سب سے بڑے وزیر کا عہدہ رکھتا تھا۔ اب آیا یعنی انخ سنامون کے نانا نے اس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ آیا سے شادی کر لے تاکہ آیا بغیر کسی مزاحمت کے نیا فرعون تسلیم کر لیا جائے۔ اس دور میں بھیجا گیا ایک خط ماہرین آثار قدیمہ کے ہاتھ لگا ہے کہ جو مصر کی ایک ملکہ نے ہتھیوں کے حکمران سیپلیولیما کو لکھا، جس میں درخواست کی گئی تھی کہ ہتھیوں کا حکمران اپنے ایک بیٹے کی شادی مصر کی ملکہ یعنی انخ سنامون سے کر دے، جس کے سبب انخ سنامون آیا کے ہاتھوں سے محفوظ ہو جاتی۔ ہتھیوں کی سلطنت اس دور میں طاقتور ترین سلطنت تھی۔ اس خط کے جواب میں ہتھیوں کے بادشاہ نے زنانزا نامی اپنا ایک بیٹا انخ سنامون سے شادی کے لیے روانہ کیا، جو دوران سفر ہی مارا گیا۔ عین ممکن ہے کہ اس کی موت میں آیا کا ہاتھ ہو۔ بہرحال آیا نے زبردستی انخ سنامون یعنی اپنی ہی نواسی سے شادی کر لی اور خود مصر کا حاکم بن بیٹھا۔
मिस्र की तारीखी कुतबों पर मिलने वाली तहरीरों के साथ साथ एक अंगूठी पर आया और अनख्सनामून का नाम बहैसियत शौहर और बीवी तो मिलता है, लेकिन इस शादी के बाद अनख्सनामून का क्या बना, उसकी मौत कैसे वाक़ हुई, तारीख इस बारे में मुकम्मल खामोश है। माहिरीन का मानना है कि इस शादी के कुछ ही अरसे बाद निहायत कम उम्री में अनख्सनामून की मौत वाक़ हो गई थी। अनख्सनामून का मकबरा अभी तक माहिरीन आसार कदीमा दरियाफ्त नहीं कर पाए हैं, लेकिन ये उन कदीम मकबरों में से एक है जिसकी तलाश साइंसदानों को एक मुद्दत से है। मिस्र में वैली ऑफ किंग नामी ज़मीन से कुछ ऐसी नामालूम ममीज़ दरियाफ्त हुई हैं जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये अनख्सनामून की ममीज़ हो सकती हैं, लेकिन हतमी तौर पर अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। अनक्सा-नमून की मम्मी की दरियाफ्त जहां उस दौर की मिस्री तहजीब के बहुत से राज फाश कर देगी, वहीं उसकी मौत की वजह भी इसकी मम्मी मिलने के बाद मालूम हो सकेगी कि क्या वो तबई मौत मरी थी या फिर तख्तो ताज के बेरहम खेल का निशाना बनी। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।